السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، سب سے پہلے حکومت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا ہے۔ بہت سارے خدشات اور بہت سارے سوالات اور بہت سارے تحفظات ہیں جو عوامی ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کو تحریک لبیک کا جو احتجاج، جو دھرنا تھا، اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے 126 دن کے دھرنے کے ساتھ، کہ اس دھرنے اور اس دھرنے میں فرق کیا تھا۔ اگر وہاں پہ قانون نافذ نہیں ہوا، قانون حرکت میں نہیں آیا، تو یہاں پہ کیوں؟ اسی طرح تحریک لبیک کی جو قیادت گرفتار ہوئی ہے، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی ظاہر بات ہے کارکنان کے کیا جذبات ہیں، کیا وہ رد عمل دے سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر حکومت مزید اس کے اوپر اپنا کنٹرول سخت کرے گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، ناظرین، آج 3 دسمبر ہے اور عالمی طور پہ آج کا دن 3 دسمبر کو یوم معذور افراد منایا جاتا ہے۔ اس میں آگاہی دی جاتی ہے ان کے حقوق کے حوالے سے، معاشرے میں ان کے یعنی جو معذور افراد کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس حوالے سے قوم کو آگاہی دی جاتی ہے کہ یہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ عالمی طور پہ تو نہیں، لیکن ہم پاکستان میں جو بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ معذور ہیں، اس حوالے سے ہمارے جو اقدامات ہیں، ہماری معاشرتی کارکردگی کیا ہے اور حکومتی کارکردگی کیا ہے، کیوں ہمارے معذور افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چوک چوراہے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، کیوں ان کے لیے ایسے اقدامات، ایسے ادارے نہیں قائم کیے جاتے جو ان کی کفالت کا ذمہ اٹھائے اور ریاست کے تحت ان کی پرورش ہو اور انہیں باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، ناظرین، ملکی اشیاء کی خرید و فروخت میں بہت کمی آ رہی ہے۔ کل پرسوں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے قوم سے ایک درخواست کی تھی کہ پاکستانی قوم، ہماری بہت ساری برآمدات ہیں، اگر ہم ان سے استفادہ اٹھائیں تو ہمیں دوسرے ممالک کی تیار کردہ چیزوں کی طرف جانا نہیں پڑے گا، اور اس صورتحال میں ہماری پاکستان کے جو برآمدات ہے وہ ہم بذات خود جب اس کو استعمال کریں گے تو باہر جانے کی فرصت نہیں ہوگی، یوں ہماری معیشت اس سے مستحکم ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستانی قوم میں یہ شعور بیدار کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہمیں اپنی چیز اچھی نہیں لگتی، جس کے اوپر چائنا لکھا ہوا، ابھی چائنا کا راج، میڈ ان چائنا کا راج ہے پاکستان میں، جاپان کا راج ہے پاکستان میں، لیکن پاکستان میں جو چیز بنتی ہے ہمیں اسے کیوں حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کیا غلطی قوم کی ہے یا پھر جو بنانے والے ہیں، یہ جو انڈسٹریز ہیں یا جو فیکٹریاں ہیں جو چیزیں تیار کر رہی ہیں، ان کی غلطی ہے جو کہ معیار کے اوپر پورا نہیں اترتی؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سرکاری عمارتوں کا انہدام، اس کے بارے میں بھی حکومت نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس کو گرایا جائے گا۔ حکومت میں آنے سے پہلے بھی حکومت نے، پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آ کے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنائیں گے، وزیر اعظم کو یونیورسٹیاں بنائیں گے۔ اگرچہ بعض گورنر ہاؤس ان کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن جو بات کی گئی تھی ابھی تاحال اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کیا ابھی گرا کے اس کو مستقبل میں کیا تعلیمی ادارے بنائے جائیں گے؟ کیا ان کے جگہ پہ کوئی دوسرا ادارہ تعمیر ہوگا، یا پھر انہیں دوبارہ سے تعمیر کر کے گورنر ہاؤس کے طور پہ استعمال کیا جائے گا؟ اور آخر میں ہم بات کریں گے، ناظرین، اس سے قبل ہم بات کرتے رہے ہیں کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک، اگرچہ ہم پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے پڑوسی ملے ہیں جو پڑوسی کے حقوق ہیں اس سے ناشنا ہیں، اس سے لا علم ہیں، اور ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ ایران ہو یا انڈیا ہو یا دوسرے ممالک ہوں، وہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا امن ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ اس سے قبل ہمارا پڑوسی ملک جو ایران تھا، وہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کے شام میں، عراق میں، یمن میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے ایک فرقہ واریت کی، اس میں 30-35 ہزار نوجوانوں کو ایک سال میں دھکیل دیا گیا۔ انہیں ایران میں تربیت دی گئی، وہاں پہ انہیں پہنچایا گیا، انہوں نے وہاں پہ لڑائی میں شرکت کی، واپس آئے، فاطمیون اور زینبیون بریگیڈ اور جھنڈے کے تلے انہوں نے پاکستان اور افغانستان میں اپنے سینٹرز بنائے۔ لیکن ابھی جو انکشاف ہوا ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایران، ابھی پاکستان میں جو بچے اغوا ہو رہے ہیں وہ بھی ایران کی طرف جا رہے ہیں۔
یہ بڑی بھیانک خبر ہے اور بڑی یعنی دہلا دینے والی خبر ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے دوست اور مہمان جناب جہانزیب منہاج صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے. جہانزیب صاحب بہت شکریہ. شکریہ جی. ناظرین، دیگر مہمانان گرامی میں رضوان راشد صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. معذور افراد کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ایک فاؤنڈیشن کے طور پہ انہوں نے اپنا ایک وہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں معذور افراد کی کیا صورتحال ہے، اور اسی طرح پاکستان میں جو ملکی اشیاء کی خرید و فروخت ہے اور اس کا ہماری معیشت کے اوپر کتنا اثر ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ساتھ دیں گے. اور تحریک لبیک کی قیادت کی گرفتاری اور اس پہ جو خدشات اور تحفظات ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سے وہ ہمارا ساتھ دیں گے. جہانزیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہی تحریک لبیک سے ہی بات کرتے ہیں. آپ نے پہلے ہی کہا تھا کچھ 2-4 ہفتے قبل کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جائے گا. اگرچہ اس وقت میں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ آپ کی بات سچ ثابت ہوئی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، انہیں گرفتار کر کے حکومت نے خود کو مشکل میں نہیں ڈال دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب، یہ تو بہرحال ایک مشکل فیصلہ تھا تحریک لبیک کی قیادت کو گرفتار کرنا، لیکن ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے کسی نہ کسی کو یہ فیصلہ کرنا تھا. اور ایسے فیصلے کرنے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے، ملک کو آگے لے کے جانے کا، اور پاکستان سے آپ کا خلوص ہونا چاہیے. جی، وہ عمران خان صاحب کر سکتے تھے. عمران خان کو اپنی جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں ان پہ اعتماد ہے. انہیں پتہ ہے میں ملک کی سالمیت کے لیے یہ فیصلے کر رہا ہوں، میں ملک کی بقا کے لیے کر رہا ہوں یہ فیصلے. اور بڑا ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ جب تک ہم ایسے فیصلے نہیں کریں گے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اور انتہا پسندی اور نفرت اور تشدد کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اسی تشدد کے اس سلسلے میں دیکھیں، سلمان تحصیل کا جو بھی فعل تھا، جو بھی عمل تھا، جو کچھ اس نے کیا، لیکن اس کے قتل سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا. پاکستان کوئی بڑا رہنما آنے کو تیار نہیں ہے، اسے سیکیورٹی تھریٹ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان کے نیشنل گارڈز ہیں، جو مجھے وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، ان میں سے کوئی آگے بڑھ کے مجھے مار دے. افضل قادری نے اور خادم حسین رضوی نے یہ کہا تھا کہ عمران خان اور باجوہ جانتے نہیں ہیں ان کے اپنے چوکیداروں میں سے کوئی انہیں مار دے گا. اگر اس طرح کی بات آپ کریں گے تو پھر ان کا جیل جانا تو ضروری ہے، اور اگر ان کو جیل نہ جاتے تو میں سمجھا تھا ریاست ہار جائے گی. اور میں نے عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی پرسنلی بھی، اور میں نے جہاں میری آواز پہنچ سکتی تھی میں نے پرسنلی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے لیے اب یہ فیصلہ اس پہ مزید مؤخر نہ کریں اور اسے جلد سے جلد ایکشن لیں. پھر پاکستان جیسے معاشرے میں جہانزیب صاحب حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا اور بڑے احسن طریقے سے، بڑی بہترین ڈپلومیسی سے انہیں گرفتار کیا. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ کوئی بھی لگا لے تو عوام اس کا ساتھ دیتی ہے، ایسے معاشرے میں جہاں پہ لوگوں کے نیت پہ اور ان کے جذبے پہ ہم شک نہیں کرتے، لیڈرشپ کی نیت کیا ہے خدا جانے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسا فیصلہ کر دینا تو جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. لیڈرشپ کو تو بند کر دیا. عبداللہ صاحب دیکھیں، جو بھی بندے کا عمل اور فعل ہوتا ہے نا، اس میں اس کی اخلاقیات، اس میں اس کی اقدار، اور اس میں اس کا جو اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کسی قسم کی بھی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے کسی آرگنائزیشن کی ہو، ہم اپنے مفادات کو براتا رکھتے ہیں. سائیکلوں پہ آنے والے جب لینڈ کروزر میں سفر کرتے ہیں، اور لینڈ کروزر سے یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں جب جاتے ہیں 6 گن مینوں کے ساتھ، تو ان کے ٹھاٹ باٹ اور ہوتے ہیں. پھر یہ جتنا جو منجن ان سے بک سکتا ہے وہ بیچتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا مولانا حمداللہ، سینیٹر حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے کہ ہم بات کرتے ہیں، ہم دینی مدارس میں بچوں کو ٹکڑوں پہ پالتے ہیں، تو ہمارے جو دینی مدارس کے سربراہان ہیں ان کے پاس لاکھوں اربوں کی جائیدادیں نکلتی ہیں، اور یہی مولوی کل جو ہیں یہ فتوے دیتے رہے ہیں کہ تمہارا بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی تمہارا جنازہ پڑھا دے تو پورے گاؤں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور بریلویوں کا جنازہ دیوبندی پڑھا دے تو پورے گاؤں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آج فضل الرحمان صاحب بیان دے رہے ہیں کہ امت کے اتحاد کا وقت آ چکا ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں. خدا کا شکر ادا کریں. میں تو وہ اعتزاز حسن کی وہ پارلیمنٹ میں کئی ہوئی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس نے کہا تھا، اور شکریہ تیرا تھانہ دارا کہ تو نے اسے ماں تو یاد دلا دی. انہوں نے نواز شریف کے لیے کہا تھا نا کہ تیرا شکریہ کہ تو نے اسے پارلیمنٹ یاد دلا دی عمران خان. تو میں تو شکریہ عمران خان کہتا ہوں کہ تو نے ہمارے مولویوں کو کم از کم یہ ہدایت تو دے دی کہ اتحاد میں چلنا ہے. یہ تو ظاہر بات ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور معاشرے میں اور یہ پرسنٹیج بہت کم. آپ نے نہیں دیکھیں،
ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں چاہے وہ گدی نشین پیر ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے مولوی خادم رضوی ہو، یہ سارے دین کے ساتھ، یا طاہر القادری صاحب ہوں، یہ دین کے ساتھ مخلص لوگ نہیں ہیں. یہ اپنی دکانیں چلانے والے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کا فیوچر، انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل سیو کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے. لاکھوں اربوں روپے کے یہ مالک بن بیٹھے ہیں. نہ ان کی ٹرانزیکشن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ ان کے آستانے پہ کوئی چھاپا مار سکتا ہے، نہ ایف بی آر ان سے پوچھ سکتی ہے. ہمارے اسلام آباد میں یہ تو ان کی غلطی نہیں، یہ تو حکومت کی غلطی ہوگی نا. یہ حکومت اور اداروں کی حکومت دیکھیں، اب حکومت نے شکنجہ کسا ہے نا، اب حکومت کو مزید شکنجہ کسنا چاہیے. جیسے ابھی آج کل میں آپ اسلام آباد میں جائیں، گورڑا شریف والے پیروں کی شادی ہو رہی ہے، بالکل، وہ میں نے آج وہ دیکھیں اربوں روپے وہ کہاں سے خرچ کر رہے ہیں. اس پہ ایف بی آر نوٹس لے. عیدگاہ والے نے 1 ارب روپیہ خرچ کر دیا، اس پہ ایف بی آر نوٹس لے. جب تک ان کے خلاف ایف بی آر نوٹس نہیں لے گی، جب تک ان کے خلاف حکومت آگے نہیں بڑھے گی، تب تک یہ گدی نشین، یہ قادری جیسے لوگ، افضل قادری جیسے لوگ، یہ خادم رضوی جیسے لوگ، طاہر قادری جیسے لوگ، یہ فضل الرحمان جیسے لوگ، یہ دین کا نام استعمال کرتے رہیں گے. کم از کم ہمیں اب ایک حد سیٹ کرنی ہوگی. اور دیکھیں، علماء کرام کا پاکستان بننے میں اور پاکستان کی بقا میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے. مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم، ایک انتہائی نفیس شخصیت اور دین کی خدمت انہوں نے کی. اسی پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والے مولانا مودودی ابھی تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. اور بڑے بڑے نام ہیں. شورش کشمیری کو آپ دیکھ لیں، بے شمار. آپ کسی طرف بھی چلے جائیں، آپ جس طرف، ابھی پچھلے دنوں مولانا عبد الوہاب صاحب فوت ہوئے ہیں. کبھی کسی نے سوال کیا یار ان کی ذات پہ؟ کبھی ان کی ذات شخصیات پہ کسی نے سوال کیا؟ دنیا سے جب گئے دونوں ہاتھ خالی تھے. اور یہ مولوی آج کل بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں. کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس؟ تمہارے بچے انگلینڈ میں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فضل الرحمان یہ سوال صرف مولویوں سے کیوں ہے؟ نہیں، مولویوں سے نہیں کر رہے نا. ایک وزیر اعظم کو 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم کو ہم نے اتار دیا. صدر پاکستان، سابق صدر پاکستان، اسے ہمیشہ 10% کا ایوارڈ اسی پاکستان نے دیا. سب سے بڑے پاکستان کے بزنس ٹائکون جو ہے ملک ریاض کے خلاف اسی پاکستان میں شکنجہ کسا گیا ہے. جہانگیر ترین کو نائل کرپشن پہ دیا گیا ہے. علیمہ خان، عمران خان کی بہن کی جب جائیدادوں کی سکروٹنی ہو رہی ہے، تو اس پاکستان میں ان مولوی حضرات کا بھی شکنجہ کسا جائے. دیکھیں، پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان دنیا میں حفظ کرام پیدا کر رہا ہے. پاکستان میں جتنا دین کا کام ہو رہا ہے دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہو رہا. لیکن چند مولویوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو ان کے اوپر شکنجہ کسا جائے. پاکستان میں جتنی علماء کرام اور جتنی دین کی خدمت پاکستانی لوگ کر رہے ہیں، میں تو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہو رہی. اس کو تھوڑا سا ہم کمپیئر کرتے ہیں. تحریک لبیک کے کارکن نکل آئے، انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے احتجاج کیا، توڑ پھوڑ کا وہ بھی سامنے آ گیا. لیکن اس سے قبل سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پی ٹی آئی سے خاص کر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. 126 دن کا دھرنا دیا گیا، اس میں جو کچھ ہوا وہ اس سے تقریباً مختلف نہیں تھا. دیکھیں جی، کیا ہم فرق کیا تلاش کریں؟ اس میں کیا فرق تھا اور اس میں کیا فرق؟ اس میں 126 دن کا دھرنا تھا عمران خان کا. عمران خان نے وہاں سے نافرمانی کی تحریک کا حکم دیا، غلط تھا. حق میں وقت کو چاہیے تھا، پکڑا جیل میں ڈال دیتا. طاقت کا استعمال کرتے، جیسے بھی کرتے، دھرنا ختم کرواتے. ڈی چوک پہ پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، چہروں کو شناخت کرتے، جس نے بھی تحقیقات کرتے، جو بھی اس میں انوالو تھا، پکڑتے، سلاخوں کے پیچھے ڈالتے. کوئی اعتراض نہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد تو خان صاحب نے رکھ دی. نہیں، خان صاحب نے نہیں رکھی. پاکستان میں یہ ایک بہت بڑے عرصے سے یہ چل رہا تھا، چل رہا ہے. طاہر قادری صاحب سب سے پہلے پیپل پارٹی کے دور میں طاہر قادری صاحب نے رکھی تھی. طاہر قادری صاحب نے آ کے دھرنا دیا تھا. لیکن دھرنے کو ابھی جو توڑ پھوڑ اور املاک کا نقصان اور اداروں کے خلاف اکسانا، کسی بھی معاشرے میں دیکھیں نا، یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، وہاں احتجاج کیا جاتا ہے. احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے احتجاج کا. اگر عمران خان صاحب ماضی میں ایسا کرتے رہے، غلط کرتے رہے، بالکل بھی نہیں کہوں گا ٹھیک کرتے رہے، غلط کرتے رہے. کیس بناتی اس وقت حکومت، انہوں نے اپنی اس غلطی سے بھی یو ٹرن لے لیا. غلطی سے یو ٹرن انہیں کوئی منواتا، غلطی سے یو ٹرن لیتے نا. حکومت کے خلاف ایکشن لیتی، انہیں جیل میں ڈالتی. اچھا، سول نافرمانی ملک سے بغاوت کے زمرے میں نہیں آتی؟ آج ہمارے چودھری صاحب نے کہا ہے، وزیر اطلاعات نے، کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ کے خلاف ہم نے دہشت گردی اور بغاوت اور جو بھی ہیں ان دفعات کے تحت ہم نے مقدمہ درج کیا، انہیں مختلف جیلوں میں ہم نے ٹرانسفر کر دیا. تو کیا جو خان صاحب نے کی تھی اس کے اوپر ابھی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا؟ یا پھر کسی کی اس کی تو پیروی، اس مقدمے کی پیروی تو حکومت کرے گی نا. تو حکومت اپنے خلاف تو مقدمہ درج نہیں کرائے گی. یہ تو زیادتی ہو گئی. جن وقت گزر گیا نا.
کھلم کھلا زیادتی. نہیں وقت گزر گیا، اس وقت جو حکومت تھی وہ کرتی ہے فیصلے تو زیادہ بہتر ہوتا. یعنی میں ایک غلطی کروں تو وہ غلطی نہیں ہے، اور جب دوسرا کرے غلطی تو غلطی ہے، غلطی تو غلطی ہے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، غلطی ہے، لیکن غلطی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ ہو گیا تحریک لبیک نے دھرنا دے دیا، اس میں پی ٹی آئی کی انہوں نے پیروی کر دی. لیکن جب حکومت اور تحریک کے بیچ میں وہ معاہدہ ہو گیا، مذاکرات ہو گئے، ہمارے جو قادری صاحب ہیں جو مذہبی امور کے وزیر ہیں ان کی بات ہو گئی، کچھ معاہدات ہو گئے، حکومت نے کیے ہوئے وعدے اپنے توڑ دیے قبل از وقت، صرف ایک خدشے کی بنیاد پہ کہ تحریک لبیک نے دوبارہ سے دھرنے کی کال دی تھی، اور اپنا معاہدہ انہوں نے قبل از وقت توڑ دیا. یہاں پہ بھی ہم تحریک لبیک والوں کو دیکھیں، پاکستان کی سیاست بڑی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے. پاکستان میں ایک ایسا شخص جس نے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک مارچ کیا اور اس نے یہی نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا، وہ آج کل خاموش ہے. کسی کے کہنے پہ خاموش نہیں ہوا، وہ صرف اپنی بقا کے لیے اپنی عزت سنبھال کے وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا. پیر افضل قادری اور خادم حسین رضوی سے بہت بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف انتہائی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی جو نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھی مار دو. ایسے ملک میں جہاں پہلے ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، انہوں نے کہا وزیر اعظم کو بھی مار دو، آرمی چیف کو بھی مار دو. اکسایا لوگوں کو اور انتہائی سنگین غداری پہ اکسایا. ایسے میں ان کے خلاف مقدمہ اور انہیں معاف کر دینا حکومت کا بہت بڑا فیل تھا. یہاں بیٹھے ہم نے بات کی تھی اس دن، اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری یہ بات ہوتی، آپ نے کہا تھا کہ یہ جو بیانات انہوں نے دیے، عمران خان صاحب تو کہتے تھے ہم کسی سے کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، اور انہوں نے مفاہمت کر لی، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کیا کیا. تو میں نے کہا تھا انہیں پکڑا جائے گا، ضرور پکڑے جائیں گے، یہ گرفت میں آ جائیں گے. آپ نے کہا تھا یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، دیکھ لیں آپ. میں نے کہا تھا میں آپ یہ سے ریکارڈ کر لیں. عمران خان کا مجھے یہ پورا علم تھا کہ ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا. عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں مجھے یہ اس کا علم تھا، ادراک تھا کہ ایکشن ضرور ان کے خلاف کرے گا. اگر حکومت نے ایکشن ہی لینا تھا تو پھر معاہدہ کیوں کیا؟ معاہدہ دیکھیں، یہ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے دھرنے کے دوران کہ موب نکلا ہوتا ہے، ایک عوام ہوتی ہے، اس کا جمگٹھا ہوتا ہے، اس میں بے گناہ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیڈران سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں پتا، آپ اس موب میں جائیں نا، ان سے پوچھیں نا کہ آپ کیوں نکلے. یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں آپ کو، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو آسیہ مسیح کے کیس کو نہیں جانتے ہوں گے. وہ صرف اس لیے نکل آئے ہوں گے کہ یہ نہ کسی جگہ توہین رسالت ہوئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ کہیں ان میں سے تو یہ کہہ رہے ہوں گے شاید وہ کارٹون جو بنے اس پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. اتنا ملک گیر احتجاج ہو رہا تھا، تو وہاں ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. تو ایسے میں حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ ایک بندہ بھی بغیر مرے زخمی ہوئے انہوں نے وہ سارے پورے ملک سے منتشر ان کو کر دیا. واپس اپنے گھروں میں چلے گئے. جو ہی واپس وہ اپنے گھروں کے گئے، پھر 25 تاریخ انہوں نے دھرنے کی کال دی. دھرنے کی کال کے بعد انہوں نے وہاں پہ جب دھرنے کی انہیں کال ملی 25 کو انہوں نے پھر نکلنا تھا، 25 نومبر کو انہوں نے آنا تھا. اس سے پہلے انہوں نے گرفتار کر لیا، اور اس سے پہلے قیادت گرفتار ہو چکی تھی. اور پھر اوپر سے میرے پاس قیادت کی گرفتاری کے بعد مسئلہ حل کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے دیکھے سوشل میڈیا پہ آئے روز اظہار اللہ تعالی کی، آپ نے نہیں دیکھا کل اس پہ بھی الزام ہے کہ یہ جبرن ایسا ہو رہا ہے. جبرن نہیں ایسا ہو رہا، بالکل جبرن نہیں ایسا ہو رہا. میں پاکستانی قوم کو بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. ہمارے اپنے علاقے سے جو تحریک لبیک کے وہ جو تھے ہمارے اپنے علاقے سے ایم پی اے کے امیدوار تھے تحریک لبیک کے، جو انہوں نے کل خود اس میں میری بات ہوئی ہے. میں نے کہا جی آپ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں یار میں اب کہاں پولیس میں جاؤں اور جوتے کھاؤں. میں نے کہا جی یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ توہین رسالت ہوئی ہے تو پھر تو آپ اپنے ایمان کا تھوڑا دوبارہ موازنہ کریں. اگر آپ اس کے لیے کہ پولیس مجھے جوتے مارے گی اور اپنے موقف سے منحرف ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ توہین رسالت خود کر رہے ہیں. نہیں آپ نہیں سمجھتے اس بات کو. تو نہ انہیں کسی نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا. سر مسئلہ نکلے ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ کیوں نہیں حل ہوگا؟ اندر جب ان کو پکڑ کے اس میں تھوڑا سا کریڈٹ تو یہ جو دھرنے یہ توڑ پھوڑ ہے اس میں ہم پی ٹی آئی کو بھی دیں گے. کس چیز کا؟ کہ ظاہر بات ہے بنیاد انہوں نے رکھی 126 بنیاد. دیکھیں تحریک انصاف کا مقصد یہ تھا، یا تو پھر اس طرح آئے عمران خان کی طرح. عمران خان نے کہا تھا، نکلا تھا دھرنا دھاندلی کے خلاف دیا تھا، اسی حکومت میں دھاندلی کے خلاف وہ کھلے ہلکے
اسپیکر جو قومی اسمبلی کا تھا اس نے الیکشن کروایا, باقی 3 حلقوں پہ الیکشن ہوئے, ایک پہ الیکشن پوسٹ پون رہا پورے 4 سال. اسی حکومت میں کرپشن کے خلاف عمران خان نے دھرنے کا اعلان کیا تھا. پاناما کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا آپ کرپشن کے دھرنا نہ دیں, ہم آپ کا کیس سنتے ہیں. کیس سنا گیا, اسی عمران خان کے دور نواز شریف کی اپنی حکومت میں نواز شریف کو نائل کیا گیا, جیل گیا. تو وہ عمران خان نے تو کامیابی حاصل کی. یہ تو جب نکلتے ہیں جوتے کھا کے 10-12 بندے مروا کے واپس چلے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ ہم آگے مزید تو بات نہیں کر سکتے, لیکن میرا اپنی رائے یہ ہے کہ اس میں ہم تھوڑی سی پی ٹی آئی کو بھی ہم تھوڑا سا نہیں, پی ٹی آئی ڈالیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک طریقہ دیا تھا اپنے حقوق منوانے کا. یہ حقوق منواتے نہیں ہیں, اسلام کو بدنام کروا کے چلے جاتے ہیں, پوری دنیا میں مذاق بنا کے چلے جاتے ہیں. یا تو آئیں بیٹھے حکومت گرائیں پھر جائیں, یا تو حکومت کو گرائیں نا تو پھر جائیں, تو پھر مزہ ہے. آتے ہیں بندے مرواتے ہیں, حکومت سے ڈیل کرتے ہیں, 1000 روپے ورکروں کو دلواتے ہیں, خود پیسے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. دوسرے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں, لیکن اس سے قبل ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ملکی اشیاء کی خرید و فروخت میں کمی آ رہی ہے اور اس کا نقصان ہماری معیشت کو کتنا ہو رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین اس دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے جہانزیب صاحب, آج 3 دسمبر ہے اور آج ہی عالمی دن منایا جاتا ہے. معذور افراد کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی تک خاطر خواہ ان کے لیے کوئی ایسی یعنی ریاستی سطح پہ, حکومتی سطح پہ یا ایک قومی لیول پہ ان کے لیے کوئی ایسی بڑی نہ یعنی کارکردگی نہیں دکھائی گئی ہے. کچھ فاؤنڈیشنز ہیں یا کچھ تنظیمیں ہیں یا کچھ افراد ہیں جو اپنے استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو کیا یعنی اس حوالے سے آپ کا میسج کیا ہوگا, اور خاص ایسے لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے محروم رکھا ہے؟ دیکھیں جی, بحیثیت ہے مسلمان, آپ کا بڑا اچھا سوال. آج کا خصوصی دن تھا, اور آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلی تو بڑی بات ہے یہ کہ مکہ المکرمہ میں 2 گھنٹے آج پہلی دفعہ مخصوص کیے گئے. طواف باقی سارے لوگوں کے لیے بند کیا گیا. صرف جو اصحاب برکات المخصوصہ ان کو نام دیا گیا آج گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے, اور ان کے لیے 2 گھنٹے جو طواف یعنی جو معذور افراد کیا اصحاب برکات مخصوصہ, یہ ان لوگوں کے لیے ایک پہلی دفعہ عربک میں ایک نام مختص کیا گیا. اور 2 گھنٹے کے لیے طواف جو ہے باقی ساروں کے لیے بند کر کے صرف ویل چیئرز اور معذور افراد کے لیے کھولا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ حکومتی سطح پہ ہم کچھ نہیں کر رہے. حکومت کے ہر ادارے میں ان کے لیے مخصوص نوکریوں کا کوٹا ہے, کیونکہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور ان کی ریشو بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو جو بھی اقدام ہے وہ کم ہے, مزید ہونے چاہیے. عمران خان صاحب کیونکہ حکومت میں آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام رحم دلی کا درس دیتا ہے, ہمیں اپنے اندر رحم پیدا کرنا ہوگا, ہمیں دوسروں کے حقوق کے بارے میں سوچنا ہوگا. تو یہ جو مخصوص افراد ہیں, خصوصی اہمیت کے حامل افراد ہیں اور خصوصی حیثیت اور قابلیت کا حامل یہ افراد ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک مخصوص جو رویہ ہے اس میں زیادہ بہتری آنی چاہیے. حکومت وقت کی طرف سے بھی, عوام کی طرف سے بھی عوام کو آگاہی دی جائے. مخصوص پارکنگ ان کے لیے رکھی جائیں ایئرپورٹ پہ اور ریلوے لائنز پہ اور ٹرانسپورٹ پہ. ان کے لیے آلریڈی یہ قانون ہے پاکستان میں, فقط ان کی ضرورت ہے امپلیمنٹیشن کی. ان پہ قانون پہ امپلیمنٹ کروایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ واقعی حکومتی سطح پہ آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہے. مزید بہتری کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے ہر معاملے میں. دیکھیے نا, ہم تو ابھی بہتری کی گنجائش اس میں موجود ہے. اور جو آج اسپیشلی سعودی حکومت نے جو اقدام کیا, بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا میسج, اچھا میسج, کیونکہ دیکھیں نا ہمارا مرکز مکہ ہے نا, یہاں سے جو میسج جائے گا اس کا ایک اثر پوری دنیا میں جائے گا, اچھا اثر پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں جہانزیب صاحب چوک چوراہے میں ہمارے ایسے افرادوں کی کثرت ہوتی ہے جو
بیچارے بھیک مانگنے گداگری کرنے کے لیے یا پھر درباروں میں وہ پڑے رہتے ہیں یا پھر فٹ پاتھوں پہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. جی جی. تو اگر ان کے لیے کوئی اچھا اقدام کیا جائے اور یہاں سے دیکھیں اٹھا جی، کے جو تو ابھی آپ نے اگر پرسوں کی خبر سنی ہے کہ نہیں سنی، پاکستان میں پچھلے ہفتے ایک گداگر کی شادی ہوئی ہے. تو جو بھیک مانگنے والا تھا تو اس نے اپنی شادی میں پہ لیموزین جو ہے وہ رینٹ پہ لے گیا، اور خالی اپنے لیے نہیں، جو اس کے گیسٹ تھے جتنے ان کے لیے بھی وہ لیموزین لے گیا. اور جو شہر کا سب سے مہنگا شادی ہال تھا اس نے وہاں پہ وہ کیا، اور دلہن کو اپنی کو واپس وہ جھگیوں میں لے کے گیا. تو یہ ایک پیشہ بن چکا ہے، ایک کاروبار بن چکا ہے. یہ لوگ جو اس حوالے سے بھی تو ہونی چاہیے کچھ تحقیق ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہے کہ جب تک ملک میں قحط پڑا ہو ہاتھ کاٹنے کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں نا. جب تک حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی، جب تک حکومت روزگار کے مواقع پیدا نہیں کرتی، تب حکومت ان لوگوں کو اٹھائے اور کہے یہ روزگار ہے، اس پہ آ جاؤ. اب حکومت ایک طرف تو آپ نے دیکھا پاکستان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، تو ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ پورا پاکستان بنا ہی ناجائز تجاوزات پہ تھا. تو دیکھیں ہر مارکیٹ، ہر تھڑا، ہر روڈ، کوئی کونا پاکستان کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ ناجائز تجاوزات نہیں ہوئی. تو ابھی ایک طرف وہ ایکشن ہو رہا ہے، دوسری طرف ہوگا ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یہ بھی زد میں آئیں گے، مکان سب کے گریں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو اچھا وہ ٹھیک ہے، عمران خان انشاءاللہ اگر رہا اس حوالے سے اقدامات، اس حوالے سے آگاہی تو ٹھیک ہے، لیکن معاشرتی سطح پہ جو ہماری اخلاقی گراوٹ بھی اس حد تک یعنی ہم گر چکے ہیں کہ ہمارا قصور پتہ ہے کیا ہے عبداللہ صاحب؟ معاشرے میں دھوکے، بلا کے دھوکے. دیکھیں ہم نے ایک وقت دیکھا پاکستانی قوم جو ہے وہ صدقہ خیرات دیتی ہے سب سے زیادہ. ہر بندہ ہاتھ میں کاپی اٹھا کے نکل گیا، ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی، ٹوپی سر پہ رکھی، پرنا سر پہ، رومال سر پر کندھے پہ رکھا اور نکل پڑے. پرچیاں کاٹ کے دینا شروع ہوئی، اتنا مدرسہ ہے جی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں جی، یہ کھانے پینے. پتہ چلا جی بعد میں پتہ چلا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جی 11ویں کے نام پہ دے دیں، کوئی آ جاتا ہے گولڑے والے کے نام پہ دے دیں، کوئی آ جاتا ہے جی دادا دربار کے نام پہ دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے جی سارے فراڈی ہیں، کوئی کسی کا کسی دربار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کا کوئی مدرسہ نہیں چل رہا. اسی طرح معذور افراد کے نام پہ پاکستان میں بھیک کو ایک پیشہ بنا دیا گیا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ یہ کیس رپورٹ ہوئے، خود بازو کاٹے جاتے ہیں بچوں کے، خود بچوں کو معذور کیا جاتا ہے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، خود ان کو ان کی آنکھوں کی بینائی ان میں سلائیاں مار دی جاتی ہیں. اور یہ ایک پیشہ پھر جب وہ مناظر لوگوں کے سامنے آئے تو معذور افراد کے بارے میں جو نرم رویہ تھا لوگوں کا وہ اس میں کمی آتی گئی، اس میں بھی تبدیلی آ گئی، اس میں کمی آتی گئی. تو یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں. جب تک حکومت ان گداگروں کے خلاف بھی آپریشن نہیں، اور پھر دوسرے پاکستان میں بہت سے ایسے دہشت گردی کے کیسز ہوئے جن میں یہ گداگر ڈائریکٹ انوالو ہوئے. یہ گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے میں، فیملی بیک گراؤنڈ جاننے میں، یہ ایک اشارے پہ، کیونکہ یہ ان کی اجارہ داری ہوتی ہے، ایک اشارے پہ کھڑے رہتے ہیں. روزانہ جو گاڑی وہاں سے گزرتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ گاڑی گزر رہی ہے. اس گاڑی کے گزرنے کے وقت میں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کتنے بندے ہیں. بے شمار ایسی وارداتیں ہوئیں جن میں جو اشارے کا گداگر تھا اس کی مخبری شامل تھی کہ یہ صاحب اتنے بجے گھر چلے جاتے ہیں، پیچھے بیگم صاحب اکیلی ہوتی ہیں، یا بیگم بھی ڈیوٹی پہ چلی جاتی ہے، گھر خالی ہوتا ہے، ڈاکو نے صفایا کیا. جب وہ پتہ چلا گینگ پکڑے گئے تو اس میں وہ گداگر جو اشارے کا تھا وہ بھی شامل تھا. تو یہ حکومت کو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور ان کے خلاف لیکن جو حقیقی معنوں میں ایسے معذور افراد ہیں، لیکن ان کی ان کی حق تلفی ہوتی ہے ایسے معاشرے میں جہاں حقیقی طور پہ. اب میں ذاتی طور پہ ایسے بچیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اپنی ماہانہ اسکول فیس 1000 روپے یا 1500 روپے، یا گریجویشن کی فیس 2000 روپے سال بعد جو ہوتی ہے، یا 3000 روپے یا 7000 روپے ہے، آج کل 10000 روپے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کی کر لیں، وہ دینے کو نہیں ہوتا. رضوان صاحب کو لے لیتے ہیں. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. رضوان راشد صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. رضوان صاحب 3 دسمبر ہے، عالمی طور پہ یوم معذور افراد منایا جاتا ہے. آگاہی دی جاتی ہے معاشروں کو کہ یہ معذور افراد بھی جس طرح ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے جسم کا حصہ ہیں، اسی طرح یہ لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. ہماری یعنی ترقی میں ان کا بھی ایک کردار ہے ایک طرح سے.
لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو معاشرے میں بالکل غیر اہم تصور کیا جاتا ہے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ اس سے بھی اگر میں آگے چلوں تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ دن بھی ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں آج کے دن کے موقع کی مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ڈسیبل کمیونٹی کو کہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بیچارہ تصور نہ کریں، آپ ایفرٹس کریں۔ میں الحمدللہ میں نے میری تھرو آؤٹ کوالیفکیشن گورنمنٹ اسکول کی، گورنمنٹ کالج کی اور قائد اعظم یونیورسٹی تک میں کہیں بھی میں نے اپنے آپ کو بیچارگی ظاہر نہیں کی کہ مجھے یہ سپورٹ چاہیے، یہ چاہیے۔ آج الحمدللہ میں اس اسٹیج پر ہوں کہ لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایشو ہے، مجھے سر کر کے بلاتے ہیں، سر ہمارے یہ پرابلم ہے، یہ کریں سر، یہ کریں۔ بڑی ہمت کی بات ہے دنیا سے کچھ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے ایفرٹس کرنی ہے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ باقی جو رہی صحیح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو ایشو ہے، جو پرابلم ہے، وہ اس کو ہم اگر اس کے اوپر یہ لے کر بیٹھ جائیں کہ میری ایک کو سپورٹ کرے گا، مجھے اتنا کو سروسز دے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو ہم نے جب تک ہم ہمت نہیں ہاریں گے اس وقت تک ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جتنی بھی میں اپنے ڈسیبل کمیونٹی کو یہ انکریج کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سب سے پہلے ان کے لیے پیغام ہے، دوسری سائڈ میں پھر آتا ہوں۔ تو اس لیے کسی بھی معاملے میں چاہے کسی بھی قسم کا ایشو بن گئے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو یہ تصور نہ کریں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہاتھ میں ایشو کریٹ کیا ہے یا پاؤں میں کریٹ کیا ہے تو اب دنیا سے آپ کو مدد چاہیے، آپ دنیا کے لیے بیکار ہو چکے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ زندگی میں آگے بڑھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو تم چاہتے ہو میں تمہیں وہ دوں گا، جس کی کوشش کرتے ہو تم۔ تو سب سے پہلے جو ان کے لیے پیغام تھا۔ دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو جو نارمل پیپل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر تعمیر سب کچھ ٹھیک دیا ہے، تو تھوڑی سی سوچ میں آگاہی کی میرے خیال میں یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے ساتھ یہ نظام رکھا ہے، جس میں جو بھی ہے وہ اس کے نصیب میں کیا ہے کیا نہیں، لیکن کم از کم انسان ہونے کے ناطے آپ دیکھ لیں کہ وہ بیچارہ ویگن میں جانا ہے، اس نے بس میں جانا ہے، اس نے ٹیکسی روک رہا ہے یا کسی بھی طرح کی، تو فرسٹ پریورٹی آپ اسے دے دیں۔ یہ ایک انسانوں کا معاشرہ ہے، ایک انسانوں کے لیے ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر اگر کوئی ایسی ایک بندے کے ساتھ ٹریول ہے تو روڈ وہ کراس کرنا چاہتا ہے تو آپ کیوں سے روڈ کراس کریں؟ وہ ہر کوئی بیج نہیں مانگتا۔ اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اس چیز کا نجائز فائدہ اسپیشل پیپل یہ اٹھا لیتے ہیں کہ ذرا سی کوئی ٹربل پرابلم آتی ہے ہم گلی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے 10 روپے دے دو، مجھے 5، تو لوگ اس وجہ سے حکارت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نیٹلی گروتھ کی ضرورت ہے۔ ہمیں جس انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں، جس ادارے میں جا رہے ہیں، جو ٹیچرز ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو انکریج کریں، نہ کہ ان لوگوں کو کہنے کہ جو بچا رہا ہے بھائی اس کا یہ کریں، وہ اس کے اندر یہ فیلنگ نہ پیدا ہونے دیں۔ تو میری تو یہ رائے تھی اسپیشل ٹیچر کے لیے کہ سب سے پہلے وہ بڑا اچھا رضوان صاحب بڑا اچھا میسج دیا اور بڑی یعنی ہمت آپ نے دی ہے، صرف معذور افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ سب پورے معاشرے کے ہر فرد کے لیے ایک بڑا اچھا میسج ہے آپ کا۔ لیکن اس حوالے سے آپ ظاہر بات ہے فیلڈ میں ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی نظر بھی ہے، آپ کی اسٹڈی بھی اس حوالے سے ہوگی۔ ہمارے جو قومی اقدامات ہیں، قومی سطح کے یا ہمارے ریاستی سطح کے، حکومتی سطح کے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا اس سے آپ مطمئن ہیں یا اس جو کارکردگی ہیں، جو اقدامات ہیں وہ کافی ہیں یا مزید ان میں بہتری کی ضرورت ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک نظر کی بات بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوا اس طرح کہ میری الحمدللہ ایمس کوالیفکیشن ہے اور میں نے 3 سے 5 جگہ پہ میں نے اپلائی کیا اور کسی ایک جگہ سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ کیا میں اتنا ہی بیکار ہوں کہ ایم ایس لیول تک کیا میری کاغذ کے ٹکڑے کی ڈگری تھی، مجھے بلا تو لیتے انٹرویو کے لیے پوچھتے رہتے تھے آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو، اور پلس میرا کوٹا ہے چلو نہیں بھی صرف دیکھ تو نہیں یار بندہ اگر ایم ایس تک پہنچے اس کے ساتھ ایشو بھی ہے قدر بھی ہے تو بلا تو نہیں دیکھی اس قابل ہے جو آپ کے یا نہیں ہے۔ تو یہ معاشرے میں یہ سوچ ہی پہلے سے ہے کہ یہ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے یہ سوچ بلڈ کرنی ہے کہ دیکھو بھی ایک بندہ اگر ایفرٹ کر رہا ہے
اور اس لیول تک پہنچ کے چلے میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی انٹر تک پہنچا, کوئی بیچلر تک پہنچا, کوئی ایشو کے ساتھ اگر وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہائر کر کے چیک تو کر لیں گے. ہائر کرنے سے پہلے اس کو ہم ایک ٹرائل پیریڈ ہی کہہ دیتے ہیں, 3 منتھ ہم دیکھیں گے, اگر آپ ہمیں یہ ٹاسک کو دے سکے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں دے سکے تو چلیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن وہ سروسز نہیں دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو میں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو رستہ دیا, جو سوچ دی, میں جاب سے ہٹ کر میں نے لوگوں کو جاب دی نہیں ہے. بہترین. میرے پاس الحمدللہ ماسٹر تک PhD تک بھی لوگ پڑھا رہے ہیں یہاں پر میرے انسٹیٹیوٹ میں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلب نصیب میں انسان کے کچھ اور ہوتا ہے, انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. میں بڑا سال بھی ہوا کہ میں زندگی میں اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچا, میرے لیے جاب بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ رستہ بھی رکھا ہوا تھا. تو ایک میری اسپیشل لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ کسی طرح سے اگر آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ملے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہو بھی, چاہے ریاست کی طرف سے یا چاہے حکومت کی طرف سے, ہو سکتا ہے وہ آپ نے جہاں بھی اپنے دل کو نہیں ہارنا, ہمت نہیں ہارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے انتظام آپ کے لیے ریکوائرمنٹ رکھی ہوتی ہے, تھوڑا سا صبر کا بھی مظاہرہ کریں. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جتنی الحمدللہ میں نے دیکھا دسویں والے ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, 10ویں والے کر رہے ہیں کہ وہ جو اسپیشل لوگوں کو پریزنٹ دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی یونیورسٹی جوائن کریں. تو اسی طرح تمام انسٹیٹیوٹس میں یہ چیز ہونی چاہیے. جو گورنمنٹ کے کوٹے کی بات ہے 2% بات ہے, لیکن میں نے 100% میں ڈسپوائنٹ ہوں. اس کی وجہ سے ہے کہ حکومت خود ہی وجود میں نہیں رہتی ہے, وہ 2 قدم نہیں اٹھاتی ہے, دوسرے کو پھینکنا شروع کر دیتے, دوسری آتی ہے کہ وہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ خود ہی اسٹیبل نہیں ہے تو وہ عوام کے لیے کیا کریں گے. میں 100% ڈسکریج نہیں ہوں اپنے کسی بھی گورنمنٹ سے, نہ کہ سابقہ بزنس سے ڈسپوائنٹ ہوں. میں امید کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے وطن میں بہتری آئے گی. لیکن جو ہے اس وجہ سے زیادہ ہم لوگ محروم ہیں کہ جو اپر لیول سے گھومتے ہیں وہ خود کے بھی اسٹیبل نہیں ہے. لوگ یہی آتے ہیں 2 قدم اٹھاتے ہیں دوسرا اس کو اٹھا کے نیچے کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی وہاں سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ 2% کوٹے والی 0% کی بات نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں رضوان راشد صاحب. رضوان راشد صاحب نے بڑی ہمت والی گفتگو کی. باہمت نوجوان ہے, داد دیتے ہیں, باہمت نوجوان اور داد دیتے ہیں, اور ان کی داد جی میں نے دیکھا ہے جی, گولڈ میڈلسٹ ہیں ماشاء اللہ سے, ایک بڑا نام ہے ان کا. لیکن ایک بات ان کی مجھے بڑی تکلیف دہ کہ میں نے MS کیا ہے, 3 جگہ پہ میں نے اپلائی کیا لیکن مجھے کوئی رپلائی نہیں آیا. یہ اصل میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری, اور لیکن میری یہ پرسنلی ریکویسٹ ہوگی تمام اداروں سے, جب آپ کے پاس ایسا کوئی نوجوان ہے پرائیویٹ اور لیکن پھر میرے خیال میں ان کی CV پہ لکھا نہیں ہوتا یا کچھ اس طرح ڈفرینشیٹ, تو وہ انہیں تو پتہ نہیں چلتا نا CV دیکھنے والے کو, اس پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈی کرافٹ. ظاہر بات ہے کچھ لکھا ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن جب انسان میں سمجھتا ہوں کہ ایک آفس میں CV لے کے جاتا ہے تو جس کے پاس لیکن ایک باہمت نوجوان ہے, باہمت نوجوان ہے, اور اس نے بڑی ہمت کی اور الحمدللہ اس نے ایک بڑا نام کمایا. ایسے کچھ لوگ جو ہمارے, ان کے لیے وہ پتہ نہیں, مجھے شعر صحیح یاد ہے کہ نہیں, بہت عرصہ پہلے بچپن میں کہیں پڑھا تھا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ آگ میں جلایا جائے بندہ بشر, کچھ دلوں کو معذوری ہی جلوس دیتی ہے. تو اگر تو آپ معذوری کو اپنے لیے عذاب بنا لیں اور اپنا سردرد بنا لیں تو پھر تو آپ کو جلوس دیتی ہے, زندہ جیتے جی آپ آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پھر دوسری طرف اقبال کہتا ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر ایک شخص جیسے یہ رضوان صاحب سے ہمت کا داستان انہوں نے رقم کی, اور جس طرح انہوں نے نام کمایا, اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں معاشرے کے لیے, یہ خود ابھی جاب تلاش نہیں کر رہے بلکہ دوسروں PhD لوگوں کو تک نوکریاں دے رہے ہیں. تو یہ تو مثال ہیں ایسی. بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری وہ اسٹیفن, وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو ویل چیئر پہ تھا یار, ان کا پچھلے دنوں وہ سائنسدان ہے انٹرنیشنل, جی اسٹیفن ہی ان کا کچھ آگے ہے. تو اس کی میں پڑھ رہا تھا ساری داستان, تو وہ ابھی وہ بندہ بول نہیں سکتا, حرکت نہیں کر سکتا, لیکن آنکھوں کے اشارے سے اس نے کتابیں لکھ لیں, اور پھر وہ اپنے لیے ڈیوائس تیار کی, اور پھر فزکس اور دنیا کے بڑی بڑی تھیوری جو ہیں اس نے وہ پلٹ کے رکھ دی. بلیک ہولز کا کنسیپٹ جو ہے, بلیک ہولز کا کنسیپٹ دنیا بڑے عرصے سے پریشانی میں تھی, تو بلیک ہول کا کنسیپٹ دینے والا اس دنیا کو جو ہے وہ ایک معذور افراد تھا. تو یہ معذوری جو ہے, جیسے رضوان صاحب نے بھی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا, تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان
الانسان فی احسن تقویم، کہ جیسا انسان اگر پیدا ہوا پیدائشی طور پہ جو معذوری لے کے آیا ہے تو وہ اس کے لیے احسن تقویم تھی، وہ اس احسن تقویم میں پیدا ہوا ہے. اسے اپنے لیے معذوری نہیں بنانی چاہیے، بلکہ ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ تمہارے لیے رب نے یہی فیصلہ کیا اور تم بہتر تقویم میں آ گئے اور بہتر طریقے سے تخلیق ہو کے آ گئے ہو. تو ہم تو بیسیت مسلمان تو کسی کی پیدائش پہ کسی کالے گورے لولے لنگڑے بہرے پہ تو آبجیکشن ہی نہیں کر سکتے نا. ہمارا تو دین ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین خوبصورت پیدا کیا، بس یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اب آگے اس نے معاشرے میں اپنا خوبصورتی کیسے منوانی ہے، اپنا لوا کیسے منوانا ہے، پھر وہ رضوان صاحب سے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. منہاج صاحب، ملکی اشیاء کی خرید و فروخت میں کمی آ رہی ہے. صدر مملکت صاحب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے قوم سے گزارش کی تھی کہ قوم جو پاکستانی جو تیار کردہ چیزیں جی انہیں استعمال کریں. بڑا اچھا، یہ میرے خیال میں اچھا وہ ہے، مشورہ ہے، قوم سے ایک اچھی درخواست ہے. میں تو بذات خود اس کی تائید کرتا ہوں. جب انسان اپنی عزت خود نہیں کرے گا تو دنیا اس کی عزت نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ٹھیک بات ہے. جب ہم پاکستانی پروڈکٹ کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. ہمارے پاس یہ کپ موجود ہے، یہ بن رہا ہے پاکستان میں، لیکن جو دوسرے ملک سے آتا ہے وہ اس سے بدتر ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری نظر ادھر ہوتی ہے، اس پہ نہیں ہوتی. قوم کی عجیب ذہنیت ہے ہماری. بالکل وہ کہتے ہیں نا غلامی کی اسیروں کی ادائیں مختلف ہوتی ہیں. اب پاکستانی قوم ہم دنیا میں آگے ایک دن میں ایک سعودی ڈاکٹر تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بہت بڑا اسپتال چلا رہا ہوں سعودی عربیہ میں، تو میں کچھ چیزیں جرمنی سے منگواتا تھا، اوزار جو ہیں پاکستان کے اوزار آپریشن میں استعمال ہونے والے جو میڈیسن میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ جرمنی سے آتے تھے میرے پاس. کہتا ہے ایک دن میں ویسے ہی فارغ تھا تو وہ میرے پاس سیلز مین یا کوئی پروڈکٹس ہماری نئی آئی جرمنی سے، تو میں خود معائنہ کرنے چلا گیا. تو میں نے جب وہ کھولا ان کو تو وہ ان پہ میڈ ان پاکستان کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی. کہتا میرا دماغ گھوم گیا کہ یہ میڈ ان پاکستان میں روپیوں میں خرید سکتا ہوں، یہ جرمنی سے گھوم کے آئی ہے، اتنے مہنگے پیسے میں نے دیے ہیں، یہ کیسے آ گئی. تو کہتا مجھے پھر پتہ چلا کہ پاکستان سے کوئی بہترین ہمارے پاس ایسا سپلائر نہیں ہے جو یہ اس چیز کو ڈیل کرے، جو اس چیز کو ہمیں مہیا کرے، اور پاکستان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہی چیز باہر جاتی ہے، وہاں سے اسے اچھے طریقے سے وہ دھو کے صاف کر کے پھر ہمیں جراثیم کو ادویات لگا کے بھیج دیتے ہیں مہنگے داموں. یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں اور اچھی پیکنگ کے ساتھ ہمیں وہ واپس کرتے ہیں. پیکنگ پاکستان کے پاس نہیں. دیکھیں پاکستان بنا رہا ہے، دنیا کے سٹینڈرڈ کی چیزیں بنا رہا ہے، لیکن پاکستان کھیلوں کا سامان، فٹ بال ہر دفعہ پاکستان سیلکوٹ سے استعمال ہو رہے ہیں اور دنیا میں ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے سیلکوٹ کے فٹ بال، کرکٹ کے بیٹ جو ہیں یہ پاکستان اسلام سیلکوٹ سے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قوم کو یرغمال بنا دیا ان کچھ لوگوں نے. یہ ہم پاکستان میں جمہوریت امریکہ کی لانا چاہتے ہیں، کپڑے امریکہ کے پہننا چاہتے ہیں، جوتے امریکہ کے پہننا چاہتے ہیں، لیکن ہم بن کے رہنا پاکستانی چاہتے ہیں. ہم چائنیز چیزیں خریدتے ہیں. یہ صدر پاکستان نے نہیں کہا کہ پاکستانی چیزوں کی جو ہے مانگ کم ہو گئی یا خریدار کم ہو گئے. پاکستانی چیز انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی چیزیں زیادہ سے زیادہ خریدیں. بالکل انہوں نے یہ اس بات پہ زور دیا ہے پاکستانی پروڈکٹس کو خریدیں. اس کے لیے حکومت بڑا اچھا اقدام کری. ابھی دیکھیں موبائل پہ ٹیکس لگا دیا، باہر سے موبائل آپ نہیں لا سکتے. باقی کوئی بھی چیز جو ہے وہ باہر سے آپ لانے پہ ٹیکس لگا دیا ہے. لیکن اس میں اس کو بڑا سراہتا ہوں کہ میں اس پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ اوورسیز پاکستانی ہے جو بیرون ممالک میں بستے ہیں. ان کے لیے تو بڑی ان کے لیے یہ تو آسانی ہو گئی کہ انہیں کوئی حال بعد میں پوچھتا تھا. فون پہلے وہ لوگ سمجھتے پاکستان سے باہر جو ہے فون درختوں کے ساتھ اگتے ہیں اور وہ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن اتنی ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی رعایت کی جائے کہ ان کے جو گھروں جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں، اب اس گھر میں جوسر بھی استعمال، فیملی کے ساتھ جو رہ رہا ہے جوسر استعمال کر رہا ہے، اس میں وہ واٹر کولر یوز کر رہا ہے، اس میں وہ گیس کا چولہا استعمال کر رہا ہے، اس میں وہ پریشر کوکر ہے، اس کے پاس اور بروسٹ والی مشینیں ہیں. وہ جو گھریلو استعمال کی چیزیں اس نے استعمال کی ہوئی ہیں، کم از کم وہ آپ زیادتی نہ کریں، اسے ان کو اجازت دیں، انہیں آپ اس سے باہر نکالیں اور انہیں سے پاکستان تجارت کی غرض سے جو جاتی ہے اس کے لیے ایک حجم مقرر کریں، ایک مقدار مقرر کریں. ایک گھر میں ایک بندہ فار ایگزامپل میں اگر 10-12 سال سے رہ رہا ہوں سعودی عربیہ میں، فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو میرے پاس گھر کی ہر الحمدللہ ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود ہے. اب اسے میں جب پاکستان کے لے کے جاؤں اسلام آباد ایئرپورٹ میں فائنل ایگزٹ پہ جاؤں سعودی عربیہ سے، وہاں جاؤں اسلام آباد ایئرپورٹ والے مجھے پکڑ لیں، اس کا ٹیکس دے کے جا. میں سالانہ جو ہے پاکستان کو $25,000 سے زیادہ بھیجتا ہوں،
تو اس پہ پھر جو سامان میں لے کے جاؤں اس پہ بھی میں ٹیکس دوں، تو میرے لیے تو پھر وہ رونے کا مقام ہوگا، وہاں تو میری کچھ سنے گا نہیں، کیونکہ وہ تو وہی کریں گے جو قانون میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہی ہے وزیر اعظم عمران خان لیکن صاحب اس کے ساتھ ساتھ قوم کو جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی آگاہی ہونی چاہیے، تھوڑا سا شعور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن میں قومیت زندہ ہوتی ہے۔ ہمیں جہانزیب صاحب یعنی آپ ہماری جو ذہنی سطح کو دیکھیں کہ ہم اپنی زبان بولتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، یعنی اس حد تک ہم گر گئے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ کچھ عرصہ قبل کچھ انگریز آئے تھے پاکستان سے، اور وہ کسی پاکستانی کسی اسکول میں گئے، انہوں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ دیکھا تو بچے انگلش پڑھ رہے ہیں، زبردستی ان کو سکھائی جا رہی۔ اس نے کہا میں مان گیا کہ پاکستانی بڑی دلیر قوم ہے۔ یعنی یہ ہماری حالت ہے۔ جی دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے، جو بچہ انگلش میں بات کر لیتے ہیں وہ بڑا فلاسفر ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے نام فلسفی کے نام دیکھ لیں، بڑے بڑے نام ہیں، کیونکہ وہ اس میں مولانا مودودی انگلش نہیں جانتے تھے، میٹرک پاس آدمی تھے۔ آج کل تو ہمارا معیار یہ تاریخ دے گئے، دینی مسائل پہ وہ لیکچر دیا کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، وہ لٹریچر لکھا، وہ لٹریچر لکھا کہ آج تک ان کا لٹریچر اور آگے مزید 40-50 سال تک وہ رہے گا جماعت کے پاس۔ آج بھی جماعت کے پاس بنیاد انہی کا لٹریچر ہے، ان کے بعد بڑے بڑے پڑھے لکھے فلاسفر آئے، وہ معیار نہیں دے سکا کوئی۔ تو اپنی زبان میں جو بندہ ایکسپلین کر سکتا ہے، وہ ایک پرائی زبان میں آپ ساری زندگی لگے ہیں نا، آپ اس پہ وہ عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بچوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں۔ جہانزیب صاحب آپ نے ایک مثال دی ہے ڈاکٹر صاحب کی جو سعودی اپنے دوست کی یا کس کی، کہ ان کے ایک ہاسپٹل میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں خلیج، جو ڈاکٹر صاحب کو لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ملکی اشیاء کی خرید و فروخت میں کمی آ رہی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے قوم سے ایک اپیل بھی کی ہے کہ آپ پاکستانی اشیاء کو ترجیح دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اس اپیل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ معاشیات کے آپ ماہر ہیں، کیا اگر ہم پاکستانی اشیاء کو پاکستانی پروڈکٹ کو ترجیح دیں گے تو اس سے ہماری معیشت میں بہتری آئے گی یا نہیں؟ دیکھیے بالکل صحیح اپیل انہوں نے قوم سے کی ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیرونی ملکوں سے اشیاء جو امپورٹ ہوتی ہیں جی، ان کو آپ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہمیں قرضوں کے اوپر جانا پڑتا ہے، اور امپورٹ کر کے جب آپ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ تو دوسرے ملکوں کی جو اکنامی ہے اور صنعتیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ ملک کے اندر جو اشیاء بنائی گئی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ان صنعتوں کی جس پر آپ کو وہ روزگار کے مواقع بھی دے رہی ہیں، معیشت کی شرح نمو بھی ہو رہی ہے۔ جی، تو یہ تو ایک بالکل بنیادی چیز ہے کہ محب وطن ایک فرد کی حیثیت سے حکومت کو، ریاست کے اداروں کو اور قوم کو جہاں تک ممکن ہو وہ اشیاء جو ملک کے اندر بنتی ہیں ان کو جو ہے خریدنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صنعتی ادارے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوالٹی پروڈکٹس دیں، منافع کی شرح کم رکھیں، ان کی قیمتیں کم ہوں اور وہ وقت پر اویلیبل ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیح انہوں نے اپیل کی ہے اور اس کا اچھا ڈاکٹر صاحب، عوام کی عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا ہمارے عوام کے اندر شعور نہیں ہے، یا پھر جو لوگ یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں، یہ جو انڈسٹریز ہیں ان کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی یا ان کے نرخ زیادہ ہوتے ہیں؟ کیوں یعنی پاکستانی قوم جب ایک چیز ہوتی ہے تو ہم اپنی پروڈکٹ کو چھوڑ کے دوسرے ملک اس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہم نے پوچھا ہے جی۔ بیسیکلی تو یہ اب ایک پاکستان میں اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ ایک آدمی جو امپورٹڈ چیزیں دیکھتا ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو جو اسٹیٹس سمبل بنا ہے یہ بڑا غلط بنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ حکومت جو ہماری ہے، یہ پچھلی حکومتیں تھیں، ان کی جو پالیسیاں ہیں اور جو ٹیکسوں کی پالیسی ہے اس سے ملک کی صنعتوں کی حوصلہ شکنی ہوتی رہی ہے۔ اب میں اگر آپ کو اس کا وجہ بتاؤں تو دیکھیے پاکستان ایک زراعت کا شعبہ ہے، اس میں جو زراعت کا حصہ پاکستان کی جی ڈی پی میں ہے وہ 19% ہے،
لیکن وہ جو ٹیکسز پاکستان میں جمع ہوتے ہیں اس میں زراعت کے شعبے سے صرف 0.6% وصول کیا جاتا ہے، یعنی وہ ٹیکس نہیں دے رہے. اسی طریقے سے خدمات کا جو شعبہ ہے اس میں جی ڈی پی میں ان کا حصہ ہے 60%، 60، لیکن وہ جو ٹیکس دے رہے ٹیکسوں میں ان کا حصہ صرف 30% ہے. جی اس کے مقابلے میں جو صنعتی شعبہ ہے جی اس کا جی ڈی پی میں حصہ تو ہے 21%، لیکن وہ ٹیکس ان سے لیے جا رہے ہیں 70%، 70، یعنی صنعتوں پر ہم نے بے تحاشا ٹیکس لگا دیے ہیں اور وہ صنعت کار جو ہیں اس ٹیکس کی کو اپنی قیمت میں پیداواری لاگت میں شامل کر کے مہنگا مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو ہماری جو صنعتی اشیاء ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ ٹیکسوں کے نظام کی وجہ سے، نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جاتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھائے جاتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھائے جاتے ہیں، جو کہ ٹیکسوں کی چوری روکنے کے نقصانات، ٹیکسوں کی چوری روکنے کے بجائے وہ جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو چینی، بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخوں سے پورا کیا جاتا ہے، جس سے کاسٹ آف پروڈکشن یعنی پیداواری لاگت بڑھتی ہے. دوسرے ہمارے جو لیبر کلاس ہے وہ ان کو آپ نے اسکل نہیں دی، زیادہ ہنر زیادہ نہیں ہے، تو ان کی جو پیداواریت اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہے. اور پاکستانی صنعت کار جو ہیں وہ منافع کی شرح زیادہ رکھتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ملکی جو اشیاء ہیں ان کا معیار خراب ہونے کے باوجود بہت سے معاملات میں امپورٹڈ چیزوں سے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں چائنا اور امریکہ کے درمیان بڑی جنگ رہی اسی بات پہ، اپنی پروڈکٹس پہ وہ ایک دوسرے پہ برآمدی ڈیوٹی زیادہ بڑھاتے رہے. تو کیا پاکستان ایسے اقدام کر سکتا ہے جو بیرونی ممالک سے ہمارے پاس سامان آ رہا ہے، اسپیشلی چائنا جو ہے وہ پاکستان کی انڈسٹری کو وہ لاغر کر رہا ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم بھی جو ہمارے ہاں پاکستان میں چیزیں آ رہی ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیا جائے؟ دیکھیے یہ ایسا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، کچھ کیا بھی جا رہا ہے، لیکن ایک پوری بنیاد ایک پالیسی ہونی چاہیے، معاشی پالیسی، جس کا یہ ایک حصہ ہوگا. مثلا پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری جو صنعتیں ہیں ان کی پیداواری لاگت کم ہو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں اسمگلنگ بہت ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ باہر کا مال جب یہاں آتا ہے اور اس پر ڈیوٹی بھی نہیں دی جاتی تو بہت سستا ہوگا، تو پھر ملک کی صنعتیں تو اس سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گی. تو آپ کو پہلا کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے، دوسری آپ کو جو ہے اسمگلنگ روکنی ہے، تیسرے یہ تھا کہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے. اب آپ نے چین کی مثال دی، سب چیزیں کی $100 کی آ رہی ہے، اس پر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے، وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اس کو $80 100 کی بجائے تاکہ ڈیوٹی کم لگے. تو بعض اوقات ان دونوں وجوہات کی بنا پر جو ملک کے اندر صنعتی چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، یہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی آپ کو روکنا ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ اپنی قوم کا مزاج بدلے، اور جو ہمارے صنعت کار ہیں وہ اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پراپرٹی میں اگر پیسہ لگائیں تو آمدنی بہت زیادہ ہے. آج کل تو چھوڑ دیں، اسٹاک ایکسچینج میں ذرا گڑبڑ ہے، لیکن 2017 میں 46% منافع ایک سال میں کرایا. جب تو یہ پوری اکنامک پالیسی ایسی بنے گی جس میں آپ ٹیکسیشن کی پالیسی، دوسری بھی ملکی اشیاء سستی ہوں اور جو ہے قیمت کم ہو، امپورٹڈ چیزوں کو اسمگلنگ کو روکا جائے، ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دی جائیں جس کا تجزیہ آپ نے کیا، اور امپورٹ پر مارجن ریکوائرمنٹ کم کی جائے، تو پھر یقیناً جو ہے وہ رجحان بدلے گا. لیکن ایک اور وجہ یہ ہے کہ ایزی منی لوگوں کے پاس آ رہا ہے، اور ایزی منی سے میرا مطلب یہ کہ کرپشن ہو رہا ہے، باہر سے $20 ارب آ رہا ہے، تو جو لوگوں کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے وہ بہتر کوالٹی کی چیزیں اسٹیٹس سمبل کی حیثیت سے وہ خرید رہے ہیں، تو اس میں مشکلات پڑ رہی ہیں. لیکن ایک پیکج پوری معاشی پالیسی کو تبدیل کریں گے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ محبت پاکستانی ہیں تو پاکستانی اشیاء خریدیں، تو اور صنعت کار بھی اپنے کوالٹی بہتر بنائیں تو یقیناً اس میں بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. کچھ دن قبل پرائم منسٹر صاحب نے بات کی مرغی کے حوالے سے، انڈوں کے حوالے سے اور کٹوں کے حوالے سے، تو اس پہ اپوزیشن نے، عام لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور بالخصوص اپوزیشن نے ایک شور مچایا اور اس کا ایک مذاق اڑایا. سوشل میڈیا پہ زیادہ تر اس کا ایک مذاق اڑا کہ ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم آ کے اپنی معیشت کو انڈوں اور کٹوں اور مرغیوں سے بہتر کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، ایک غریب طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے جو بات انہوں نے کی ہے، کیا اس میں کچھ غلط تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے اپنی معیشت کو اوپر اٹھائیں یا اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھائیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ تھی کہ ہر بات کا کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی.
انہوں نے جس انداز میں وہ بات کی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو جو بات کہنی چاہیے تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہی بات کسی طریقے سے پاکستان میں جو زرعی شعبہ ہے جی اس میں اس کا معیشت میں اس کا حصہ جو ہے وہ صرف 19% ہے. جی لیکن لوگ زراعت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فصلیں یعنی کاٹن ہے, رائس ہے, گیہوں ہے, شوگر کین ہے, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر ہے. لیکن جو ہمارا لائف اسٹاک ہے اس کا معیشت کا حصہ 58% ہے, یعنی فصلوں کا حصہ کم ہے. تو جو چیز کہنے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بینکوں سے مائکرو فائنانس دلائیں گے تاکہ مائکرو جو بینک جو قرضے دیں گے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو تاکہ لائف اسٹاک کا شعبہ ترقی کرے, گوشت بھی آئے گا, دودھ بھی آئے گا, انڈے بھی آئیں گے. یہ چیز ان کو کہنی چاہیے تھی اس طریقے سے, اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ غربت کی ہے. اصل جو ہماری چیز ہے وہ پاکستان اگر ترقی کرے گا نیوکلیر پاور کی حیثیت سے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کرے گا, انجینئرنگ گڈ سے کرے گا, جس کا دنیا بھر میں کام ہے. وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس کو اس انداز میں پیش کرنا میرے خیال سے صحیح نہیں تھا. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پچھلی حکومتیں بھی یہ کرتی رہی تھی, اب بھی ہو رہا ہے. تو اس کو اس انداز میں نہیں کہا انہوں نے تو وہ لوز گیم کر دی, جس کی وجہ سے اپوزیشن کو یہ موقع ملا. چلیں جی ڈاکٹر صاحب, کوئی سب تک اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. چلیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی منہاج صاحب وقت ہمارے پاس ختم ہے اور ٹاپک تقریباً 2 رہ گئے. جی جی تو کیا کیا سمیٹے ٹاپک کو کیسے سمیٹیں؟ ابھی ایران کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی. اچھا 35-40 ہزار نوجوان ہمارے شام میں جنگ میں دھکیل دیے گئے. ابھی بچوں کی اغوا پہ آج خبریں آ رہی ہے, کل کنٹینر کھولے گئے. جی جی کل بھی اس پہ بات ہوئی جی. بہت سنگین یہ جرم ہے اور پاکستانی نسل کے ساتھ یہ اس کے مترادف ہے کہ پاکستانی قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت اور محترمہ شیرین مزاری انسانی حقوق کی جو ہیں وزیر بھی ہیں وہ سخت نوٹس لیں, اور وہ جو بچوں کا وہ جس طریقے سے انہیں بند کر کے لے کے جایا جا رہا تھا. اور پھر ایران ہمارا دوست ملک, اس کی طرف سے ہمیں اچھی خبر کبھی آئی نہیں. کبھی یہ ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, کبھی یہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے مارنے کی, کبھی یہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. کبھی پتہ چلتا ہے ایران کی جیلوں میں 3000 پاکستانی پڑے سزائے موت کے قیدی, اور وہ وزیر اطلاعات ہمیں بتاتا ہے. تو کبھی ان کا جنرل بکری کہتا ہے ہم آپ پہ اٹیک کرنے والے ہیں. تو کبھی وہ کلبھوشن جادیو بھیجتے ہیں, کبھی عزیر بلوچ بھیجتے ہیں, اور کبھی چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک کرنے والوں کے پاس ایرانی پاسپورٹ نکل آتے ہیں. تو اب پاکستان کو تھوڑا سا سخت ایکشن لینا چاہیے, اور عمران خان کی تبدیلی کی حکومت کو کچھ تبدیل ہونا پڑے گا. چلیں بس میرے خیال میں آخری ٹاپک ہے کہ جو گورنر ہاؤس گرائے جا رہے ہیں یا ان کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی, تو اس میں تو کچھ حد تک بات معقول ہو گئی تھی کہ اس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے. لیکن کیا مزید ابھی جس طرح وعدہ کیا گیا تھا کہ پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا, گورنر جو ہاؤس ہیں انہیں کالج یا یونیورسٹیوں میں تبدیل کیا جائے گا, ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جی, اگر ول ہو تو ہر چیز ممکن ہے, اگر آپ کی مرضی ہو. یہ دیکھیں گورنر ہاؤس کو بنانا, دیواریں گرانا, یہ ایک اسٹیٹس سمبل تھا. وہ عوام میں ایک جو ہے جن بنا دیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑے یہ اسٹیٹس سمبل بنا دیے گئے تھے, اور یہ غلامی کی نشانی تھی. انگریز دور میں جو علاقے کے لوگ تھے انہیں مرغوب کرنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ان کے ساتھ بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر دی جاتی تھی. جمہوری معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ اچھا اقدام ہے وزیر اعظم کا, ان کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں. اور پھر وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا, بہت عرصہ پہلے وعدہ تھا کہ اگر میں اقتدار میں آگے تو دیواریں گرا دوں گا. گو کہ دیواریں گرانے سے پھر نئی دیواریں بنانے پہ عوام کا پیسہ لگے گا. لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو حکومت کو کرنا پڑ جاتی ہیں. جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو میں ایک وال تعمیر کر دوں گا. وہ وال تو وہ تعمیر نہیں کر سکا, اس میں اخراجات زیادہ تھے. لیکن پاکستان میں شاید خرچے کم ہیں تو وال گرائی جا رہی ہے, اس کی جگہ نئی وال بنائی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک اقدام ہے. کم از کم جو عوام میں ایک نفرت اپنے حکمرانوں کے بارے میں وہ تھوڑی ختم ہوگی, اور ان میں سادگی کا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھ سکیں گے. پھر وہ ان کو چلتا پھرتا وہاں ٹہلتا پھرتا دیکھیں گے تو شاید کوئی تبدیلی کی ہوا اس طریقے سے قائم کرنے میں. جی بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. وقت ختم ہوا ہے. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ, ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ, اور رضوان راشد صاحب کا بھی شکریہ. حافظ صاحب کو ہم نے کال ملائی, ان سے ہم نے اسپیشل گپ شپ لگانی تھی لیکن شاید وہ کہیں بزی ہو گئے, انہوں نے کال پک نہیں کی ہے. خیر ان کا بہت شکریہ, انہوں نے وقت دیا تھا. آپ ناظرین کا بھی شکریہ. اور کوئی تبصرہ تو بچا ہی نہیں ہے, اگرچہ جو صدر مملکت کا جو فیصلہ تھا اس کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں,
اور قوم کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم، ہمارا ایک نام ہے، جب تک ہم بحیثیت قوم ہم اپنی عزت نہیں کریں گے، ملک کی، اپنے اداروں کی، اپنے یعنی لیڈرشپ کی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی عزت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ پاکستان کی جو مٹی ہے وہ بھی ہمیں عزیز ہونی چاہیے، تب تک دنیا سے آپ توقع نہ رکھیں کہ کوئی آ کے آپ کی عزت کرے یا آپ کو یعنی اچھی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے یعنی عجیب سا ایک المیہ ہوتا ہے، ہم پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں ان میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جب ہم دبئی جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، وہی پاکستان کی بنائی ہوئی چیز ہم وہاں مہنگے داموں خرید کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ عجیب سی کیفیت ہے۔ تو اس حوالے سے اچھا ہے صدر مملکت نے قوم کو یاد دہانی کرائی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام تک انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔